بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں تو ہم گورنمنٹ اور اپوزیشن سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب کے نئے سی ایم کا چناؤ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اپنا بدترین دشمن قرار دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ان کے خلاف عدالت بھی جاؤں گا، عمران خان صاحب نے کہا ان کے خلاف سڑکوں پر بھی آؤں گا۔ یہ معاملہ کیا ہوگا اور اس کا حل کیا نکلے گا؟ اور یہ بھی کہ وہی پاکستان تحریک انصاف جو کل تک استعفوں کی قبولیت پر اصرار کر رہی تھی، آج استعفوں کے ناقبول کیے جانے پر اصرار کر رہی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور اس کا کیا حل نکلے گا؟ پاکستان تحریک انصاف سے جناب فواد چودھری صاحب سے پوچھیں گے اور گورنمنٹ سے جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے پوچھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جناب فواد چودھری صاحب سے۔ فواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ احتجاج کر رہے ہیں کل اور عدالت بھی جا رہے ہیں، پہلے بتائیے گا عدالت جا رہے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان جا رہے ہیں اس میں محسن نقوی والے معاملے میں؟ جی عدالت جا رہے ہیں ہم۔ دیکھیں ہم دو معاملات پہ عدالت جا رہے ہیں۔ ایک تو ہم یہ جا رہے ہیں کہ گورنر جو ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آرٹیکل 105 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابھی تک انتخابات کی تاریخ اناؤنس نہیں کی۔ اگر آپ آرٹیکل 105 پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ the governor shall at the time of dissolution of assembly وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے، اور ابھی تک ان گورنر نے دونوں نے یہ تاریخ نہیں دی۔ تو ایک ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد گورنر پنجاب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے لیٹر لکھا اور انہیں کہا کہ جی آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ڈیٹ نہیں دی۔ لیکن گورنر نے پاکستان میں آئین کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں نا، جیسا ماحول چل رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں عدالت میں۔ اور دوسرا ہم یہ محسن نقوی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بدترین فیصلہ ہے، اور آج جو ہمارے یہ تو آپ کے الیکشن کو آج چوری کرنے کی بنیاد رکھ رہی ہے محسن نقوی کو لگا کے۔ تو اس پر آپ عدالت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے دائرے میں یوں مداخلت نہ کرے کہ اپنا کوئی نام دے دے، لیکن الیکشن کمیشن سے کہے کہ آپ یہ نام چھوڑیے کوئی اور نام دیجیے؟ یہ اس طرح کا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ؟ عدالت جو ہے اس سپریم کورٹ کی بے شمار رولنگ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ریزنز دینی ہے۔ اب اس کے اوپر جب اتنے شدید آبجیکشن ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے لگایا کیسے ہے، اور اب لیٹس سی اس کو کس طرح سے آگے سپریم کورٹ ڈیل کرے گی۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا جی کل انشاءاللہ۔ اچھا، 7 کا ہے احتجاج کا، تو احتجاج کی کیا صورت ہے؟ یعنی کہ یہ کتنے دنوں کا احتجاج ہے؟ اس میں کیا کسی اسٹیٹ میں عمران خان صاحب بھی خود بھی شریک ہوں گے؟ یہ 5 بڑے شہروں میں احتجاج ہوگا۔ پہلے کل جو ہے وہ لاہور ہو رہا ہے، پرسوں راولپنڈی ہو رہا ہے، پھر فیصل آباد ہو رہا ہے، اس کے بعد گجرانوالہ ہو رہا ہے، پھر ملتان ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 پنجاب کے بڑے شہروں میں جو ہے وہ احتجاج تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اس 22 اپوائنٹمنٹ کے خلاف، اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اگر نہیں کوئی بات بنے۔ خود عمران خان صاحب کسی مرحلے پر ابھی ان کی صحت اور سیاسی حالات اس حوالے سے کیا ذہن میں کہ عمران خان صاحب خود کب پبلک میں واپس آئیں گے؟ عمران خان بالکل الحمدللہ اب صحت یاب ہونے کے قریب ہے، صرف آخری ایکس رے ان کا رہ گیا، اس کے بعد عمران خان سڑک پہ ہوں گے، اور ساری تحریک تو عمران خان نے لیڈ کرنی ہے، ان کے بغیر تو ظاہر تحریک نہیں چل سکتی۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس پر آپ معترض ہیں، آپ کے خیال میں یہ صرف آپ کی رائیول پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بائس ڈیسیشن ہے یا آپ کے خیال میں باقی عناصر بھی شامل ہو گئے؟ باقی عناصر کو اب کیا بندہ کہے، موجودہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں بیچارے، یہ تو پپٹ ہی ہیں نا، ان کی کہاں چلتی ہے۔ ان کو تو تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ سر حکم کریں کیا کرنا ہے۔ کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ ہم ابھی ذرا کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں تھوڑے بہت، اس کو ہم لے کے آگے چلیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی ہے اور اس طرح سے اتنے متعصب فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ملک کے ساتھ تو نہ کھیلیں۔ یعنی سسٹم آپ کے خیال میں ابھی آپ کے خلاف ہے، پہلے کی طرح نیوٹرل ہے یا کدھر کھڑا ہے اس فیصلے کے تناظر؟ میں آئی ول مینٹین کہ یہ نئے آرمی چیف کے بعد جو ہے وہ 50% بہتری تو آئی ہے۔ 50% جو ہے وہ معاملات اس طرح سے جس طرح سے پہلے 7-8 مہینے جس ظلم کا سامنا رہا ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ ورسٹ از اوور، یو تھنک ورسٹ از اوور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ واپس کیوں، اب آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اصرار اس بات پہ تھا کہ بھائی استعفے دے دیے قبول کرو، اب وہ دھڑا دھڑ منظور کرنا شروع ہو گیا اور آپ کہہ رہے تھے بھائی قبول کرنا سارے کر لو، تو اب انہوں نے سارے سارے کرنا شروع کر دیے، 35 پھر 30 پھر 30 اس طرح کر کے اب آپ کا اصرار ہے کہ قبول نہیں کرو، کیوں؟ نہیں، ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے کہ قبول نہ کرو۔ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے،
हमने स्ट्रेटजी थी हमारी ऐसे जब हमने दिया था, हम चाहते थे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन नहीं हुए। अब इशू ये है कि हम एतमाद के वोट के लिए जाना चाहते हैं जो वज़ीर आज़म ये शहबाज शरीफ के खिलाफ, और हमें पता है इनके पास 172 बंदा नहीं है। अब जब 172 बंदा इनके पास नहीं है तो ये क्या करेंगे कि जो हमारे लोटे हैं उन्हें कहेंगे कि आप एतमाद का वोट दे दें। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई है पंजाब केस में, वो आई है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। अब चेयरमैन का रोल उन्होंने काफी कम कर दिया। तो अब इसलिए हमें लोगों की वापस वहां पे जरूरत है। हो सकता है इसमें हम और 10-15 इस्तीफे रेजिग्नेशन वापस ना लें, लेकिन ये है कि ये हम बुनियादी तौर पे हम ये चाहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की लीडरशिप और अपोजिशन की लीडरशिप वो हमारे पास वापस हो। इट्स आपको देखें ना, आपने आप कह रहे हैं कि आपके ऐवान में आपका इतना बंदा मौजूद हो जो कि मौजूदा आपके मुनहरिफ अराकीन है उनको आउट नंबर कर दे, ताकि वो क्लेम कर सके कि साहब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी हम है, ना कि राजा रियाज लेट है। ठीक है ना? एग्जैक्टली ये कानूनी पोजीशन, कानून की इस लीगल पोजीशन की वजह से हमें ये इस्तीफे जो है वो वापस लेने पड़े हैं। अगर हमारी इससे अवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो रबर स्टैंप है अवान। तो जब आप ये कह रहे थे कि सब मंजूर करो, सारे मंजूर करो, तब आपके ज़हन में नुक्ता नहीं था ये वाला? नहीं, वो लीगल पोजीशन बाद में बनी ना, जब पंजाब के इलेक्शंस आए और ये चीजें हुई तो अब वो, और एतमाद के वोट में भी हमें तो था कि इनके पास लोग हैं 180 के करीब, अब लोग इनसे हटना शुरू हो गए, तो सिचुएशन डेवलप हुई जिसकी वजह से ये हुआ, करना पड़ा। अच्छा, एक राय ये आती है ना कि भाई ऐवान का मतलब एतमाद का वोट लेना होता है, उसके लिए 172 का मैजिकल नंबर है नेशनल में, जिस तरह पंजाब में 186 का था, वो ले लिया तो सेफ है, नहीं लिया तो रन ऑफ है, उसमें जो ज्यादा वोट ले ले वो जीत जाएगा। एक मैंने ये सुना, आपका लीगल बैकग्राउंड आपको क्या बता रहा है कि क्या बात ठीक है? एक मैंने ये भी सुना कि साहब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ प्रोविंशियल ऐवान के लिए है, विफाकी ऐवान के लिए नहीं है। विफाकी ऐवान में आपको मैजिकल नंबर लेना है, और अगर नहीं लिया तो देन यू सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो रन ऑफ। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जमीन के बाद रन ऑफ तो वहां पे भी उन्होंने डाल दिया है, लेकिन ये रन ऑफ की बात होगी नहीं। तो रन ऑफ है तो फिर आपको क्या उम्मीद है? चूंकि साहब रन ऑफ में आपका सारा बंदा भी आ जाएगा तो वो 40 होगा, उनका 172 कम होकर भी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो फिर वो सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता ना, एक दफा शहबाज शरीफ को हिलने तो दें। अच्छा, कुछ आपने और कुछ सोच के कुछ रखा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो नशिस्तें हैं इन पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो होगा, जो मंजूर कर रही है उनपे, तो उसपे क्या होगा कि इलेक्शन के लिए आपने फाइनल कर लिया आपका कैंडिडेट कौन है? सॉरी, किन पे? यही 70 81 ये जो 71 है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, देखो इन नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात के लिए अभी चाहिए तकरीबन 18 अरब रुपया। आपको पंजाब और केपी के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कोई अराउंड 35-40 अरब रुपया। अब आप मुझे बताएं, आप 50-60 अरब रुपया अभी खर्च करें और 3-4 महीने के बाद फिर 50-60 अरब रुपया खर्च करें, तो एक बिल्कुल ही बेतुकी किस्म की जो है वो इनका है इस वक्त गवर्नमेंट की जिद। क्यों ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना, पाकिस्तान में ये जाना ही नहीं चाहते इलेक्शनों की तरफ, और इसको डिले कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में इन इलेक्शनों का कराना जो है वो तो पाकिस्तान के साथ जाती होगी, और वैसे भी 13 अप्रैल के बाद इलेक्शन हो नहीं सकते। अभी देखते हैं, अगर ये हुआ तो फिर आप देख लेंगे कि इलेक्शन जो है वो कैसे लड़ने हैं। पीडीएम 13 अप्रैल के बाद इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ये है कि जब 120 दिन जब से बाद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो फ्रैंकली बड़ा मजाक ही लगेगा कि इतने पैसे हम अभी लगाएं और इतने फिर लगाएंगे। तो एक पहले पैसे इनके पास जहर खाने, बकौल डॉक्टर मुसद्दक के जहर खाने को पैसे नहीं है, दोनों शोरों के लिए तो पैसे हैं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। और सर ये आखिरी बात जरा ये हमारे कराची से मुतालिक तो बता दें फवाद साहब, आपकी वफाकी पीटीआई की क्या राय है कि आप लोग को क्यों कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे? मतलब मैं सवाल के अंदाजे पूछ रहा हूँ जानने के लिए कि आप लोग पूरी जान ये क्यों नहीं मार रहे कि जमात इस्लामी को कहे कि यार हम दोनों का नंबर बड़ा कमाइड होगा तो आते हैं हमारा मेयर, तो बस आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। वो वाली सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही, इसके पीछे कोई सोच है या क्या? हम कोई बहुत कीन नहीं है जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए। जमात इस्लामी का जो किरदार रहा है, वैसे अभी वो कभी जो है वो नवाज लीग के पास चले जाते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी के पास जाके बैठ जाते हैं। तो अगर वो उनका प्रॉब्लम जमात इस्लामी का ये है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं।
یہاں پہ جو مینڈیٹ ملا ہے اصل میں تو دیکھیے نا، وہ تو یہ تو سارا طریقہ انصاف مینڈیٹ 84 پارٹیوں میں بانٹا گیا ہے. تو اصل تو پارٹی کراچی کی جو اصل پارٹی ہے وہ تو تحریک انصاف ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ تو ایک انٹرگنم میں آئی ہے، لیکن ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی حافظ نعیم صاحب کو کہ وہ آخر چاہتے کیا ہے. ایک دن وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے میں آپ کو بتا دوں کیا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں پریسائزلی بتایا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا میئر ہو جو کہ متفقہ میئر ہو، جس کو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں کی حمایت حاصل ہو. وہ یہ چاہتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور ایش کریں. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہے ویسے بھی ماشاءاللہ ان کا سارا جو ہے وہ اب تو ایک ہی کلچر ہو گیا ہے. اور بلکہ امیر جماعت اسلامی بھی حافظ زرداری صاحب کو بنا دیں وہ ہماری طرف سے، تاکہ ختم ہی ہو جائے. تو اگر پی پی اور جماعت کا کوئی میئر آیا تو پھر تحریک انصاف کی طرف سے معذرت یہ ایسے میئر کی حمایت ہے. ہم نہیں پھر کر سکتے. دیکھیں پیپلز پارٹی تو نے تو کراچی کے عوام کی اگر کوئی دشمن ہے اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی اور یہ گروہ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں حافظ زرداری. اگر حافظ نعیم نے زرداری صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر کراچی کے عوام کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں جماعت کے ساتھ کرنے میں. سر جماعت کے ساتھ تو ارینجمنٹ میں آپ کا فائدہ یہ کہ ان کا میئر آتا ہے تو آپ کا ڈپٹی میئر آتا ہے. نہیں، ہم ڈپٹی میئر وغیرہ تو بالکل بھی نہیں لیں گے. اور ہم نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کسی حکومت میں تو بالکل نہیں جائیں گے. کلیئر پوزیشن ہے یہ ہماری پارٹی کی. اور علی زیدی صاحب نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا سندھ کا چیپٹر اور وفاق دونوں اس پہ متفق ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ باقاعدہ کوئی الائنس نہیں جانا. ہاں وہ اپنا ذہن بنا لیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی فارمولا ہوگا ان کو سپورٹ کرنے کا وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی کوئی حال ہے. ان کی سوچ کہیں نہ کہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے ملا اس لیے بات لینا خاصہ مل لیا جائے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ملے تو وہ فنڈز کی فراہمی نہیں کریں گے اور پھر وہ کام خراب ہو جائے گا. اگر یہ سوچو شاید یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ تو بڑی چھوٹی سوچ ہے نا. اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے کراچی کے لوگوں کا جو مینڈیٹ لیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف لیا ہے. آپ نے اس وہ کہتے ہیں ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب. اچھا اب یہ آپ دیکھیے کہ جو کراچی کے عوام ہیں انہوں نے یہ جو ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کی نفرت میں ہی تو پیپلز ان کو جے آئی کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے. یہاں پہ میر کی جگہ امیر کر دوں گے، وہ ان کے امیر صاحب مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں بالکل امیر تو سمجھ نہیں آ رہی. آخری بات یہ بتا دیں کہ اس سب کے باوجود بابا صاحب فرینکلی اسپیکنگ یہ تو آپ کو نہیں لگتا، میرا سوال ہے، چلیں تجزیہ ابھی میں کیا دوں، کہ جتنی خان صاحب کی لہر ہے اس وقت پورے ملک میں اس انداز سے، اور میں اس کو پی ٹی آئی کی سندھ کی تنظیم کی خامی سمجھتا ہوں کہ وہ اس انداز سے جوک در جوک لوگ نہیں نکال سکے. دھاندلی ہوئی ہوگی لیکن ویسا نظر نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کی سندھ کی تنظیمی کمیٹی دے کوڈ پرفارم بیٹر؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں بھی اور ایک بعد میں انٹرویو میں بھی یہ بات تو کہی ہے کہ دیکھیے 15% یا 16% اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو بڑا فیلئر ہمارا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، ایک فیئر پھیلایا گیا. مطلب اگر فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر منسٹر ہی کہہ رہا ہے کہ کل دھماکے ہوں گے آپ نہ نکلیں تو لوگوں نے ظاہر فیئر تو ہونا تھا. بٹ اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہی ماننا ہے کہ جو بھی ہے اگر آپ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو کم ہوا ہے اس میں ہماری تنظیمی خامیاں بالکل ہیں اور ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب وقت دینے کا. اب گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں، گورنمنٹ تو کل تک کہہ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اسمبلی نہ جائیے، خدا کے واسطے واپس آئیے. وہ واپس آ رہے ہیں. تو اب اگر گورنمنٹ نے بھی اگر یو ٹرن نہیں لینا تو پھر گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے کہ اس اقدام کو ویلکم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے سر آئیے. وہ بڑی اچھی بات ہے. تو گورنمنٹ کے کیا ارادے جانتے ہیں جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے. قاہرہ صاحب گزارش یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ٹھیک ہے، سوال بنتا ہے کہ بھائی کیا یہ ان کی اپنی پالیسی سے یو ٹرن نہیں ہے کہ کل تک وہ استعفے دینے پر اصرار کر رہے تھے، استعفے منظور کرنے پر اصرار کر رہے تھے، آج نہ کرنے پر اصرار کر رہے ہیں. وہ ان سے سوال بنے گا. لیکن آپ سے سوال یہ ہے سر کہ آپ ذاتی طور پر خود اور آپ کی گورنمنٹ بھی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کیوں یہ کرتے ہیں، کیوں استعفے دیتے ہیں، کیوں پارلیمانی نظام سے نکلتے ہیں، آئیے پارلیمان میں آئیے، ایوان میں آئیے، بات کرتے ہیں. تو آج جب خود ان کے چیف وپ جا کر یہ گوش گزار کر رہے ہیں اسپیکر کی کہ سر جو باقی ماندہ استعفے قبول نہ کریں، تو آپ کی رائے ہے کہ یہ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، دیر آئے درست ہے اور استعفے منظور نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ پارلیمان میں آئیں واپس اور بات چیت ہو پارلیمان میں؟ دیکھیے وسیم، ہماری پوری کوشش تھی کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی اسمبلیوں پہ حملہ آور نہ ہو.
یا ان کو توڑ نہ سکے. اور ہم نے مقدور بھر کوشش بھی کی جتنی ہو سکتی تھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور خان صاحب 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو جو ہماری کوشش تھی اس میں تو وہ ناکام ہم ہو گئے یا وہ کامیاب ہو گئے. اچھا. اب دوسرا ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ اس اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرانا چاہتے ہیں اور وہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دباؤ کے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو فوج سے بھی مطالبے کر رہے ہیں, وہ تو روز جل سے بھی کر رہے ہیں, اور ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ کسی طرح یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. اب اس عمر میں ان کو اس عمل سے منع رکھنے میں کہ 2 اسمبلیاں تو وہ توڑ بیٹھے, اب اگر سندھ اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی وہاں کے عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ 5 سال چلے اور وہاں کی حکومتیں اس کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتی, تو کیوں ایک جماعت کے دباؤ کی بنیاد پہ, اس کی غلط کاری کی بنیاد پہ اس کا یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے. اور پارلیمان کے اندر بھی اکثریتی ووٹ جو بیٹھا ہے ان کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا. مجھے لالا موسیٰ کے لوگوں نے ووٹ دیا, آپ کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں کہ جی میں آپ کو نہیں مانتا, یہ میرا کون سا استحقاق ہے؟ آپ کو بھی وہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, مجھے بھی لوگوں نے ووٹ دیا. میرے پاس اگر اکثریت ہے تو میں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے مینڈیٹ کو انکار تو نہیں کر سکتا. تو اب تو یہ رویہ جو ہے وہ پارلیمان واپس آنا چاہتے ہیں تو منظور کرنے چاہیے اسپیکر کو ان کی درخواست مان لینی چاہیے آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میں واپس آؤ. دیکھیے ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ واپس آؤ, اب تو ہم نے 17 استعفے قبول کر لیے, لیکن ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم کنٹینیو ہو رہا ہے, بیٹھ کے آ کے فیئر اینڈ فری الیکشن کی اور ٹائملی الیکشن کی, اسمبلیوں کی کمپلیشن پہ الیکشن کی وہ بات کرے. یہی تو ہماری کوشش تھی. میں نے عرض کیا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ کیوں کیا, یہ میں ابھی اسلام آباد آیا ہوں 5 دن کے بعد, تو میں اب ان سے پتہ کروں گا, ملوں گا, کیونکہ میں پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں. ماندہ استعفے پی ٹی آئی کی اس درخواست کے بعد کہ قبول نہ کریں, آپ کی رائے میں قبول کیے جانے چاہیے یا نہیں؟ میں یہ ابھی وسیم اس کے اوپر اپنی رائے انڈیویجولی نہیں دینا چاہوں گا. میری رائے ضرور ہے لیکن میں دینا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ اس کے اوپر میرا پارٹی موقف آنا چاہیے, میری انڈیویجول رائے نہیں آنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, لیکن قاہرہ صاحب یہ تو ایک بات واضح ہے نا کہ جس بنیاد پر استعفے قبول کیے جا رہے تھے اسی بنیاد پر اب استعفے قبول نہ کرنا منطقی بات ہے. میری مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے, اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا بھائی مجھے ذاتی طور پر تسلی کر لینا ضروری ہے, جن کی تسلی ہوگی ان کے میں نے منظور کر لیے. اب جتنے بھی 35-40 رہ گئے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سر اب منظور نہ کریں, تو اب تو اس بات کی تسلی ہو گئی نا اسپیکر کو کہ استعفے دینا نہیں چاہتے, تو اب تو اس دلیل کے مطابق بھی استعفے منظور نہیں ہونے چاہیے. یہ جو میں نے کہا یہ آپ کو یہ بات منطقی لگ رہی ہے جو میں نے کہا؟ نہیں, بالکل بات آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ میں ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں. میں اسپیکر صاحب سے اس معاملے میں کنسلٹ کر لوں کہ کیا لاجک تھی جو استعفے قبول کیے جو نہیں کیے گئے, تو پھر میں کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. ابھی ہو سکتا ہے میرا کمنٹ غلط ہو اور میں اسپیکر کے فیصلے کو غلط طریقے سے کنڈیم کر جاؤں یا غلط طریقے سے سپورٹ کر جاؤں. آپ کی بات میں بھی وزن ہے, میں اس بات کو بھی ایک حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے اوپر اپنی رائے دینے کے لیے مجھے اسپیکر کا پہلے مائنڈ لینا ضروری ہے, اور میں انشاءاللہ صبح ان سے بات کروں گا, پھر اس پہ بات کرنے کی پوزیشن. صحیح ہے. قاہرہ صاحب یہ محسن نقوی صاحب کے نام پہ آج عمران خان صاحب بہت برہم ہوئے, انہوں نے کہا ہمارا بدترین دشمن ہے, اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے, اس کے خلاف سڑکوں پر بھی آئیں گے. وہ ٹھیک ہے, آپ کہیں گے خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے بولا, لیکن قاہرہ صاحب آپ بھی بتائیے نا, کیا آپ کے لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات تھی کہ تحریک انصاف محسن نقوی صاحب کا نام قبول نہ کرے؟ وہ ایک رائے رکھتے ہیں اور اس رائے, وہ ان کی کیا رائے ہے اس کا اظہار سب کو کی مختلف ذرائع ہیں, سب کو معلوم ہو کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک برا طبقہ ہے ہماری برادری میں جو دوسری رائے بھی رکھتا ہے, آپ کبھی ان ناموں پر ایگری نہیں کریں گے نا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہتر نام آ سکتا تھا؟ پھر اگر بے شک وہ تنقید بھی کرتی پی ٹی آئی تو اس تنقید کی حیثیت بھی سامنے آتی. یہ تو آپ نے ان کو بڑا ایک پلیٹ میں رکھ کے کیس دے دیا کہ وہ اڑائیں اس کو. ہمیں عمران خان کے احتجاج کی کوئی فکر نہیں ہے جی, اس لیے کہ عمران خان نے تو ہر حال میں احتجاج کرنا ہے, وہ آپ اس کو وزن دے, میں تو نہیں دوں گا. لیکن میرا خیال تو یہ ہے, وسیم بادامی صاحب کے حکومت کی طرف سے 2 نام دیے گئے تھے نا, اگر چیمہ صاحب کا بھی کر لیا جاتا تو یہی احتجاج ہوتا, شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا.
انہوں نے ہر حال میں احتجاج کرنا تھا, انہوں نے ہر حال میں مسترد کرنا تھا. بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب تو کسی بھی نام کے فائنل ہونے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ جو بھی نام آئے گا, اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم احتجاج کریں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. جب وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہمیں ہر حال میں احتجاج کرنا ہوتا تو پھر کے پی کے میں ایک نام پر اتفاق نہ ہوتا. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے. چیف منسٹر پنجاب, دی دین چیف منسٹر پنجاب آن ریکارڈ ہے, کیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے, کیا ہے کہ نہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دونوں دیے گئے ناموں کی جو ایفیلیشن ہے وہ اتنی واضح ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن اس میں سے کوئی نام دے تو ہم احتجاج کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ کیا یہ ہم پابند ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے نام دیں گے؟ کیا ہم پابند ہیں کہ ان کی خواہش کا احترام کریں گے؟ ان کی مرضی کے نام نہ دینے کے نام دینے کی پابند نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر غیر جانبدار نام دینے کے پابند ہے نا اخلاقی طور پر. کیا اعتراض ہے چیمہ صاحب پہ انہیں؟ کیا اعتراض ہے محسن نقوی صاحب پہ انہیں؟ کیا اعتراض ہے؟ سر چیمہ صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ایفیلیشن کوئی راز نہیں ہے. ایک منٹ, سرکاری ملازم کی تو سرکاری ملازم تو جو ان کے نام دیے ہوئے وہ بھی ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا ہے. اگر یہی شرط لگانی ہے تو پھر تو بے شمار شرائط لگتی جائیں گی. سر یہ آپ نے اگر اس کا کمپیریزن کرنا تھا ویسے کریں کہ اگر خان صاحب اعظم خان صاحب کا نام دیتے تھے پرنسپل سیکرٹری کا تو آپ مانتے کہ آپ کتنا بھائی ہیں سرکاری ملازم ہے, لیکن ان کا مین بندہ رہا ہے, اس کا نام کیسے مان لیں؟ اس کا کمپیریزن یوں بنتا ہے. آپ مانتے کہ اعظم خان صاحب نہیں ہے وسیم, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی قدغن ہے؟ اب عمران خان کی خواہش کا احترام کرنا, دیکھیے عمران کی خواہش کا احترام کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ عمران کسی کی خواہش کا نام کا انتخاب کرنا تو اخلاقی طور پر پابند ہے نا. بالکل نہیں ہے, بالکل. میری طرف سے اگر میں نے فیصلہ کرنا ہو تو میں بالکل رتی برابر ان کی رائے کو احترام نہیں دوں گا, اس لیے کہ وہ باقیوں کی رائے کو احترام نہیں کریں. ہاں, میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا, یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن عمران خان جو فیصلہ کر کے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں, نظام کو برباد کر رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا ہی فیصلہ چلے گا اور میں ضد میں ہر چیز پر بات کرتا جاؤں گا, بالکل ان کی بات کو وجہ نہیں دینا. میں کہہ رہا ہوں آپ غیر جانبدار نام دینے کے پابند ہیں یا نہیں ہے اخلاقی طور پہ؟ میں نے غیر جانبدار نام دیے ہیں. اور ان کے دو ناموں کا آپ نے غیر جانبدار نہیں پایا؟ میرا اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ جو بیٹھی کمیٹی جو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہمیں قبول, انہوں نے ان ناموں کا قبول نہیں کیا. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے نام ہم قبول نہیں کر رہے ہیں, ہم نے کیوں نہیں قبول کیے؟ ہمارے نام انہوں نے قبول نہیں کیے. ایک ضد بنا دی ہے عمران خان نے. وسیم, یہ مجھے جو لفظ میں بھی کر رہا ہوں, جو لہجہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ نامناسب لہجہ اور لفظ ہے. یہ بات درست ہے آپ کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عقلی دلیلوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, تحمل اور حوصلے سے بات کرنی چاہیے, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. عمران خان نے پاکستان کے اندر نہ کوئی گفتار کی حد چھوڑی ہے, نہ اخلاق کی کوئی حد چھوڑی ہے, نہ سیاست کی کوئی حد چھوڑی ہے. یعنی آپ کسی دوسرے فریق کو اتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے, الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار جو کرنا ہے کرو, جاؤ, میں آئین اور قانون کے تحت چلوں گا, پھر ٹھیک ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ اختلاف بنا دیا عمران خان نے. محسن نقوی صاحب کی جو بھی رائے ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, کیا وہ مخفی ہے آپ سے؟ آپ نہیں جانتے کہ ان کا کیا رجحان ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اس میں کچھ ایجنڈا ڈریون ہوگا, وہ چھوڑ دیں, لیکن ایک خاص رجحان رکھتے ہیں وہ, یعنی آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیا وہ سیکرٹ ہے آپ کے لیے؟ وسیم بادامی صاحب, اس ملک کے اندر کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو, اور میڈیا کے اندر کام کرنے والے ہر بندے کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ موجود ہے, اور بڑی زوردار موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی اس کی ایک رائے ہے اور وہ فلاں کے, سوال یہ اس کا کنڈکٹ کیا ہے, اس کنڈکٹ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. آپ نے کسی کی شکل دیکھ کے فیصلے تو نہیں کرنے نا. آگے بڑھتے, اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ آپ کا خیال کیا ہے کہ عدالت انٹرٹین کرے گی اس کو, یہ معاملہ لٹکے گا, کیا ہوگا, کیا اندازہ ہے؟ میرا نہیں خیال عدالت اس میں کوئی اس کو پراپرلی انٹرٹین بھی کرے گی. میرا خیال ہے عدالت اس کو پریلیمنری ہیئرنگ میں فرق کر دے گی کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے, ایک ادارے کو ہم نے استحقاق دیا ہے, ہونا نہیں چاہیے نا. الیکشن کمیشن نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد یونانیمس فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے کا باقی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, اور یہ آئینی فیصلہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک انوکھے لاڈلے کی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیونڈ جا کے بھی آئین اور قانون توڑے بغیر عمران خان کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے. صرف قانون نہیں توڑنا چاہیے, آئین سے بیونڈ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے.
جو آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ عدالت اس مقدمے کو ویٹیج دے گی، وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اگر یہ پلی یہ لی جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے ملک میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا، اور یہ جو عمل ہے یہ اس میں ایک رکاوٹ ہے چونکہ انہوں نے غیر جانبدار آدمی کو نہیں لگایا، اس لیے ممکن ہے کہ عدالت اس کو انٹرٹین کر لے، خود سے کوئی نام نہ دے، اگر عدالت لیکن الیکشن کمیشن کو کہہ دے کہ پاکستان کی، اگر عدالت اس کو اس بنیاد پر انٹرٹین کر کے کوئی فیصلہ دے گی تو اس ملک کی تاریخ کا ایک اور بدنما فیصلہ ہوگا، میں آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے ادارے کو مداخلت سمجھیں گے آپ اس کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ایک پراپر پروسیجر جو آئین اور قانون کے اندر درج ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ ایلیجیبل بندے، دیکھیں نا، یہ دونوں نام جو ہم نے دیے، کیا یہ ایلیجیبل ہیں؟ کیا یہ الیکشن لڑنے کے، کیا یہ کام کرنے اس عہدے کے ایلیجیبل ہیں؟ ان کی وفاداری، ان کی لائلٹی، ان کا تعلق چھوڑ دیجیے۔ اڑ گیا تو کہ آئین کی فلاں شک کے تحت جس نے نیب سے پلی بارگین کیا وہ نہیں بن سکتا، اگر ایسا کچھ ہو گیا، ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ پہ کچھ ہو گیا تو دیکھیے یہ بات تو الیکشن کمیشن نے بھی دیکھی ہوگی نا، دیکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں، دیکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اس ملک کی عدالتوں کے ہوتے ہوئے، وسیم بدامی صاحب، کیا اس ملک کی عدالتوں کے ہوتے ہوئے بیوروکریسی نے پلی بارگین کرنے کے بعد واپس آ کے اپنی سیٹوں پہ سیٹیں نہیں لیں؟ کیا اور میڈیا گروپس کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہوئی؟ کیا ایسا، یہ اگر یہ سوال اٹھیں گے تو پھر لمبی ساری لائن لگتی جائے گی۔ آپ کے خیال میں قاہرہ صاحب اور آپ کی رائے میں اگلے 90 دنوں کے اندر پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن آپ کے خیال میں ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں ہو جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے، آئین اس بات کا متقاضی ہے اور آئین سے بیونڈ ہمیں جانا نہیں ہے۔ بالکل مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، میری جماعت کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرے اتحاد کو اچھا لگے یا نہ لگے، بالکل الیکشن ہونے چاہیے۔ اور اینڈ یو سی دیٹ ہیپننگ ایز ویل، یا آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو؟ ہونا تو چاہیے آپ کے خیال میں، لیکن آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے یا میں نہ ہونے کا کوئی شائبہ مجھے اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن ہونا ایک آئینی ضرورت ہے اور آئین سے بیونڈ نہیں جائے گا۔ اور جس طریقے سے آپ کو تقریباً یقین ہے کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشن ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ جنرل الیکشن 90 دنوں کے اندر کوئی ایسی صورت جس میں پنجاب اور نیشنل کا وفاق الیکشن ساتھ ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا اور وقت پر ہی ہونا چاہیے۔ بالکل کوئی امکان نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا مجبور کیا گیا پھر سندھ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وہاں کے لوگوں نے اپنی حکومتوں کو، جو اپنے نمائندوں کو جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ 5 سال کا ہے اور وہ مینڈیٹ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نمائندگان بھی اپنی اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح قومی اسمبلی کی اکثریت بھی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتی، اور آپ طاقت، دھونس اور دباؤ کے بل بوتے پہ اگر کوئی غیر قانونی کام، غیر آئینی کام کر کے مجبور کیا گیا تو یہ بدقسمتی ہوگی، اس سے سیاسی طور پہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد 2 اور اہم موضوعات ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا، اتنی ہاہاکار ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، ابھی کہاں کھڑا ہے وہ کراچی کا بلدیاتی الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ کراچی کا اگلا میئر کا چناؤ کب تک ہو سکتا ہے؟ آفیشیل ورڈ کے الیکشن کمیشن کا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آج ملک بھر میں ہوا کیا، یہ اتنا اندھیرا کیوں ہوا، ماضی میں بھی ایسا ایک معاملہ ہوا تھا، تب کیا ہوا تھا اور آج کیا ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب کراچی کا الیکشن ہو گیا، لیکن کراچی کا میئر کون ہوگا نہیں معلوم، کراچی میں اس وقت کس جماعت کی کتنی سیٹس ہیں نہیں معلوم، یہ سب کب معلوم ہوگا نہیں معلوم، کراچی کے میئر کا چناؤ کب ہوگا نہیں معلوم۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلقہ ممبر یعنی کہ سندھ کے ممبر جناب اعجاز چوہان صاحب کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس حوالے سے آفیشیل ورڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا ہے وہ جان سکیں۔ اعجاز چوہان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اعجاز صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق نتائج کیا ہے؟ وہ الگ الگ لسٹیں کبھی انٹرنیٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ، آج کا فائنل اس وقت کا نمبر کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف جماعت اسلامی نے کتنی نشستیں جیتی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو، ہمارے پہنچ بھی گیا ہے، باقی تھوڑا بہت باقی ہے، وہ انشاءاللہ رات تک ہو جائے گی۔ تو کل ہمارے پاس ایگزیکٹ فگر آئے گی کیونکہ ہم نے پارٹی پوزیشن مانگی ہے تمام ڈسٹرکٹ سے کہ کتنی چیئرمین کی، کاؤنسلر کی سیٹیں کس کس پارٹی کو ملی، تو کل انشاءاللہ کمپلیٹ یوسیز کا جو نمبر انیشل آیا تھا 93، 86 اور 40 پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، اس میں رد و بدل ہے کچھ؟ نہیں، میں اب اس وقت آپ کو ایگزیکٹ فگر اس لیے نہیں بتا سکوں کیونکہ کنسلٹیشن کے دوران پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انتظامی افسر کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ریکٹیفائی بھی کرائی جاتی ہے، آر او کے لیول پہ
یا کوئی ریکاؤنٹنگ کا پروسیس اگر کسی آر او کے پاس درخواست آئی ہو تو اس پروسیس میں کوئی چینج آ سکتی ہے. تو ایگزیکٹ فگر ہمیں کل تک انشاءاللہ پارٹی وائز پوزیشن تمام 16 ڈسٹرکٹس کی جو سیکنڈ فیز کے ہیں اس کی انشاءاللہ میں پوزیشن مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور سر یہ کچھ حلقوں میں الیکشنز نہیں ہوئے نا، میرا خیال ہے 10 میں یا کتنوں میں جہاں جی 246 یونین کمیونٹیز ہے جس میں 235 کا پروسیس ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 11 یونین کمیونٹی 11 پہ کب ہوں گے الیکشنز، اس کا کچھ اندازہ؟ اس کا دیکھیں ابھی ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن بھی ہونا ہے ان تمام کو جو کاؤنسل کمپلیٹ ہوئے لوگ. اس کے بعد نیا شیڈول آئے گا جس میں ڈیتھ کیسز ہیں، اس پہ پورا پروسیس ہے نومینیشن کا، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جو ریپول کے ہوں گے، فرسٹ فیز کے بھی شامل ہے. تو انشاءاللہ جلدی اس کا شیڈول آ جائے گا. تقریباً اگر میں اندازاً کہوں کیونکہ زیادہ تر اس میں ڈیتھ والے ہی ہیں تو اس میں تو ظاہر پورا پروسیس ہوگا، کاغذات نامزدگی جمع مسترد واپس دینے کی تاریخ، تو یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ کی کہانی ہے. میں آپ سے ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا، تقریباً. تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اندازہ؟ ہاں بالکل سید صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں زیادہ 10 سے 15 دن تو مزید لگ جائیں گے شیڈول، اس کا 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گا کچھ اور بھی الیکشن ہونی ہے ریزرو سیٹس کی، وہ ابھی نوٹیفائی ہونی ہے سندھ گورنمنٹ سے، وہ نوٹیفائی ہونے والی ہے. تو وہ مخصوص نشستوں پہ انتخاب کا ہوگا، اس کے بعد ہی جو کمپلیٹ جو یہ ذرا سمجھیں، مخصوص نشستوں پر انتخاب ہوگا یا بس جس نے جتنی سیٹیں لی اس تناسب سے بس اس کے بندے وہاں فٹ ہو جائیں گے؟ ہاں اس کا بھی پروسیس ہے نا. ابھی پروسیس جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز میں موجود ہے کہ وہ پروپورشن اس کے جو 33% ہے جیسے وومین کی ہے اور 5% یوتھ کی، تو اس طرح کچھ پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. اس میں کسی نے ووٹ تو نہیں کرنا نا، اس میں پارٹیز نے لسٹ دینی ہے اور جتنا جیتے اس کے حساب سے نامزد ہو جائیں گے، ایسے ہی؟ ایگزیکٹلی ایسا ہوگا. تو اس پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سب سے آخر کی پروسیس ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا، وہ تمام کالم پورا ہونے کے بعد ہی وہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ہوگا. جو باقی 11 الیکشن رہ گئے اس کے بھی بعد ہی ہوگا میئر کا الیکشن جب ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی بالکل اس کے بعد ہی ہوگا، کمپلیٹ پروسیس ہونے کے بعد ہی ہوگا. اس کا مطلب کراچی کے میئر کا چناؤ پھر یہ بھی ظاہر 2.5-3 مہینے بعد ہی ہو رہا ہے پھر جو بھی ہے؟ ہاں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیں تقریباً 2-3 مہینے کا پروسیس تو ہے ابھی مزید جس میں ہونا ہے، اس کے بعد ہی میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا. اعجاز صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پورا پاکستان آج پورے دن اندھیروں میں ڈوبا رہا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ ماضی میں بھی ہوا تھا، تب کیا ہوا تھا جانیں گے بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. انفارچونیٹلی پاکستان آج ایک بار پھر دن بھر خبروں میں تھا. رانگ ریزنز کی وجہ سے ایک عجیب و غریب پاور بریک ڈاؤن رہا، لوگوں کے موبائلز بند، بجلی بند، کاروبار بند، ایک عجیب و غریب صورتحال رہی. ماضی میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی 10 جنوری 2021 کو ایسی ایک صورتحال دیکھی تھی. تب کیا ہوا تھا اور آج کیا ہوا ہے یہ جانتے ہیں. بہت کلیدی منصب پہ اس حوالے سے سرو کیا ہے مختلف ٹینیورز میں جناب عمر ایوب صاحب نے، جو کہ اس وقت بھی جب بریک ڈاؤن ہوا تھا تب متعلقہ وزیر تھے، وزیر توانائی پی ٹی آئی دور کے جناب عمر ایوب صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں. عمر ایوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے ظاہر کلیدی مناصب پر آپ نے سرو کیا ہے جو کہ ایک اکانومی سے، پاور سے، پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہے. آج یہ ایک عجیب و غریب سی ایک صورتحال درپیش رہی. دن بھر ملک کو دن کا اختتام ہو رہا ہے. آپ کی کچھ اپنی معلومات یا آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے؟ ظاہر ابھی تو گورنمنٹ کا آفیشیل ورڈ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ اس کا تعلق کسی ایک ٹیکنیکل فالٹ سے ہے، کسی نااہلی سے ہے، یا کیا ہوا؟ آپ کی اگر معلومات یا تجزیہ دونوں کا ملاپ بتا سکیں کہ کیا ہوا ہے یہ آج سارا دن؟ ضرور وسیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیکن ٹیکنیکل فالٹس ہو جاتے ہوتے ہیں. ایک سسٹم کا مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے. اصلی ایشو ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، مان لیا ٹھیک ہے ٹیکنیکل فالٹ، پر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد سے انہوں نے ابھی تک سسٹم ریسٹور کر ہی نہیں سکے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. غلط بیانی یہ ہو رہی ہے کہ جی جس شہر میں آپ ہیں اس وقت کراچی میں، کہ جی ہم کراچی شہر یا کراچی الیکٹرک کو 500 میگا واٹ دے رہے ہیں یا ایکس نمبر آف میگا واٹس دے رہے ہیں. یہ غلط بیانی ہے. کراچی الیکٹرک اس وقت 500 میگا واٹ خود اپنے ذرائع سے پروڈیوس کر رہے ہیں. نیشنل گرڈ سے اس وقت کراچی الیکٹرک کو نہیں مل رہا. ابھی کرنا کیا ہے؟ تربیلا کو انہوں نے 5 بار سٹارٹ دینے کی کوشش کی ہے، وہ 5 بار ناکامیاب ہوا ہے. ایک چیز. اچھا اس سے آگے آپ چلتے ہیں تو آپ کو جو چھوٹے چھوٹے یہ سسٹمز ابھی ریسٹور کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ جو پاور سپلائی ہے وہ ساتھ رکھنی پڑے گی.
इनके ऊपर अभी ये जल्दी में उजलत में काम कर रहे हैं, ये बार बार सिस्टम को बगैर सोचे समझे रीस्टार्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से सिस्टम पूरे का पूरा बार बार ट्रिप हो रहा है। मेरा ख्याल है ये टोटल गफलत है और इसकी वजह से पूरे मुल्क को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। ये कल सुबह से पहले ये पूरा सिस्टम नहीं उसके मुश्किलात और नुकसान बता रहे हैं, लेकिन अगर वो उजरत में स्टार्ट नहीं करेंगे और अगर उसको मजीद टाइम देंगे तो फिर वो एक पॉलिटिकल उस पर वो सिलसिला शुरू हो रहा है कि देखिए जनाब इतने घंटे हो गए, कुछ नहीं, इतने घंटे कुछ नहीं हुआ। हालांकि आपने खुद कहा कि भारत एक मैच में चीज है जिसमें एरर्स आ जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट भी आया 10 जनवरी 2021 में और दुनिया के कई बड़े ममालिक में भी हमने देखा है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। इसीलिए सबसे पहली चीज ये होती है, कोई क्राइसिस आता होता है, सबसे पहले आप सच बोलें। जिस वक्त 2021 में आया था, मैं खुद वहां पे मौजूद था और मैं ट्विटर फीड के जरिए मेरे साथ मतलब बाकी हमारी टीम थी और हम लोग बाकायदगी से हर आधे घंटे बाद जो सही पोजीशन होती थी हम लोग वो बयान करते थे। इन्होंने सुबह से ही झूठ बोलना शुरू किया है। जिस वक्त आप झूठ पे झूठ बोलते हैं और गलत डेडलाइंस देते हैं तो उसके साथ क्राइसिस मल्टीप्लाई होता है। ये वही बात है। अभी ये खुद जिस दलदल में इन्होंने खड्डा खोदा था उसमें खुद ही फंस गए हैं। ये सारा सिनारियो ये है। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अल्लाह ताला वतन अजीज को हर किस्म के अंधेरों और शर से महफूज रखे, बशर्ते सेहत और सलामती। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।